بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. تمام تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی بڑائی کے بعد تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر بے حد و بے شمار درود و سلام. محترم حاضرین، آج دنیا کے حالات پر بڑی گہرائی اور باریکی کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں. اپنے معاشرے کے اوپر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہم اگر اتنی فکر سے نظر ڈالیں، اس کا خیال کریں اور اپنی انفرادی زندگی کے اوپر بھی ہم غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا گناہوں سے بھری پڑی ہے. معاشرہ گناہوں میں لت پت ہے. آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھروں میں دین اسلام کس حد تک ہے؟ ہماری انفرادی زندگی کے اندر اسلام کا کیا حال ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اور ہمارے اسلاف، تابعین، صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہم جانتے ہوئے بھی ان تمام کی زندگی ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے. جانتے ہیں ہم، لیکن جانتے بوجھتے دیکھتے بھالتے بھی کہتے ہیں نا کہ اندھا ہے. ایسے ہمارے معاملات ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں ہم انتہائی زیادہ غافل ہیں. اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے تعلق سے ہم بہت ہی زیادہ بے پرواہ اور لاپرواہ ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ایمان کا کیا معاملہ ہے، ہم کیسے مومن ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں. ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اس کی پختگی کے لیے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اس کی زیادتی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں. اس کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ہم عزت نہیں حاصل کر سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہیں بن سکتے.
دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے نہیں بچ سکتے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نہیں بچ سکتے، قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے، آخرت میں جہنم کے عذابات سے اور آخرت کی پریشانیوں سے ہم نہیں بچ سکتے ایمان کے بغیر۔ لیکن ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ ہمارا ایمان کس حالت کا ہے، کس حالت میں ہے، یہ ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جہاں بہت ساری نصیحتیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے بھائی غور سے سنو، اور سننے کے بعد اس پر اپنی انفرادی زندگی، اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی اور اپنے تمام معاملات کے اوپر غور کرو کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اس وصیت کو، اس نصیحت کو ہم اپنی زندگی میں پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر والوں کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر والوں کو صحیح مومن اور مسلمان بنانا چاہتے ہو، اپنے معاشرے سے برائیاں اگر ہمیں دور کرنا ہے، ہمارا معاشرہ امن سلامتی والا معاشرہ ہو، بدعتیں اور گناہ اور خرافات ہمارے معاشرے میں نہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اے لوگوں غور کرو، میں تمہارے درمیان، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان دونوں چیزوں پر مضبوطی سے جمے رہو گے، اس پر عمل کرو گے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا معلوم؟ ان دو چیزوں کو اگر ہم تھامے رہیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہم اسلام پر باقی رہیں گے، مسلمان باقی رہیں گے، مومن باقی رہیں گے۔ اور اگر ہم نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا تو پھر ہم گمراہی کے راستے پر چلے گئے، ہم گمراہ ہو گئے، دین اسلام سے ہم ہٹ گئے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتاب اللہ، قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس کے احکام پر، اس کے فرامین پر جب تک تم مضبوطی سے عمل کرو گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، تو پھر تم ہدایت پر رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، گمراہی سے بچو گے۔ آج اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی
فضیلت کے تعلق سے، اور آج اس سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، کتنا ہم اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں گمراہی سے بچنے کے لیے، اس سے متعلق چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، خاص طور سے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قرآن جہاں پر نازل ہوا وہاں کے لوگوں کا کیا حال تھا۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو، لوٹ مار، قتل، غارت گری اور بے حیائی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو سب سے افضل ترین گھر ہے، 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنایا اور آپ پر قرآن نازل ہوا، وہی لوگ جو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، اس قرآن کے اختیار کرنے سے، اس قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے ان کی زندگیاں کس طریقے سے بدل گئی۔ وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے، ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، ہر مخلوق کے لیے کیسی رحم دلی پیدا ہو گئی، کیسے وہ ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، معمولی باتوں پر جانوروں کو پانی پلانے کے بارے میں لڑائی ہوتی تو صدیاں جنگیں ہوتی، قتل و خونریزی ہوتی، لیکن وہی لوگ جب قرآن کو ماننے والے بنے، قرآن نے ان کی زندگی کی کیسے کایا پلٹی۔ غزوہ یرموک کا واقعہ ہے غالباً، ایک صحابی جنگ میں زخمی ہوئے، پانی لا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا، پیاسے ہیں، بازو سے کراہنے کی آواز آئی، خود پانی نہیں پیا، کہا کہ پہلے ان کو پلا دو۔ وہ وہاں پر پہنچے، ان کے پاس سے بازو سے آواز آئی کراہنے کی، کہا کہ پہلے ان کو پلا دو۔ تیسرے شخص کے پاس جب وہ آدمی پانی لے کر پہنچتا ہے تو ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ وہاں سے دوسرے آدمی کے پاس وہ پلٹ کر آتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر پہلے شخص کے پاس آتے ہیں، ان کی بھی روح برباد ہو جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، ان کے نزدیک کسی کی جان لینا، کسی کی عزت و آبرو لے لینا، کسی کے مال کو لوٹ لینا، کھا جانا، یہ معمولی بات تھی۔ لیکن جب
قرآن کو انہوں نے مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق جب وہ زندگی گزارنے لگے تو کیسے ان کی حالت بدل گئی کہ انسانیت کی اتنی ہمدردی، اتنا خیال کہ اپنی جان جانے والی ہے، لیکن میری جان چلی جائے، میرے بھائی کی جان کی بڑی قیمت ہے، میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دو، اس کی جان بچا دو۔ یہ حالت ہو گئی ان گنوار لوگوں کی۔ وہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن کس طریقے سے جانی ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قرآن کی تعلیمات کا اثر تھا۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے۔ قرآن ہمارے گھروں میں ہے، لیکن قرآن کو ہم کب پڑھتے ہیں، کب اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور عمل کا جہاں پر معاملہ آیا قرآن کے احکام کے مطابق کتنی ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنے کام کر رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر کیسے ہمارے گھروں میں امن و سکون آئے گا، ہماری زندگی میں امن و سکون آئے گا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں گی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہماری مدد ہوگی، کس طریقے سے ہم مصیبتوں اور پریشانیوں آفتوں سے بچ سکیں گے۔ یہ قرآن مجید میرے مسلمان بھائیوں دنیا میں بھی، عالم برزخ میں، قیامت سے پہلے جو زندگی ہے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی، ان تینوں لوگوں پر کام آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلتوں کے بارے میں یہ بتلایا ہے، اقرأوا القرآن، اے لوگوں قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے بارے میں سفارش کرے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کو پڑھا کرتا تھا، یہ قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ آخرت میں قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن سے جڑے رہنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے، ان کے لیے یہ سفارش حاصل ہوگی قرآن کی، اتنا عظیم فائدہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ایک دوسرے سے ہر ایک بھاگے گا، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، اور ایک کی یہ حالت و کیفیت ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب ماں باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ اور بیٹوں کا اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ یہ حال ہوگا تو وہ کیسی حالت ہوگی، کتنے پریشانی کا وہ دن ہوگا میرے مسلمان بھائیوں۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں قرآن کی اہمیت کو سمجھا، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پر غور و فکر کرتے رہے، قرآن کو اپنی زندگی میں ہم نے نافذ کیا، تو کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا مغفرت کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کا ایک حرف کوئی پڑھتا ہے، من قرأ من الکتاب حرفا، من قرأ حرفا من الکتاب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے قرآن سے ایک حرف، اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا،
ملتی ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. الف لام میم اگر یہ اتنا کوئی پڑھتا ہے 3 حرف سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اتنی فضیلت ہے اس کی میرے مسلمان بھائی. کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے. اور یہاں پر الف لام میم 3 حرف پڑھے 30 نیکیاں. قرآن مجید کے ساتھ اس طریقے سے ہم اگر تعلق جوڑیں گے، روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، کتنا اجر و ثواب ہمیں ملے گا، کتنی نیکیاں ہم کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. سوچئے ذرا، اگر ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، تو ہمارے گھروں کو قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھر قبرستان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی، وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زندوں کا گھر ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ مردوں کا گھر ہے. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا. قرآن مجید میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن کو ذکر کہا اللہ تعالیٰ نے. یہ ذکر اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن ہمارے گھروں میں نہیں پڑھا جاتا ہے، تو ہمارے گھر کی مثال ہے قبرستان کی طرح. سوچئے، غور کیجیے کہ ہم نے اپنے گھروں کو کیا بنائے رکھا ہے. قبرستان بنایا ہے یا اور کیا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور فضیلت قرآن کو یہ بتلائی کہ یہ قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ حدیث جو میں بھی پڑھا اس کے آگے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ یہ قرآن مجید کے ذریعے سے شیطان ان الشیطان یفر من البیت، بے شک شیطان گھر سے بھاگتا ہے. شیطان گھر سے بھاگتا ہے. آج ہم شیطانی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے گھر میں ایسا ہے، فلاں کو ایسا ہے، فلاں کو ایسا ہے، یہ بابا کے پاس جاؤ، یہ تعویذ لٹکاؤ، یہ ڈوری لٹکاؤ، یہ منتر کرو، یہ جنتر کرو. ہمارے گھر میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کے معاملات کیا ہیں؟ شرک میں مبتلا ہے. کسی کے ڈن پر ڈوری بنی ہوئی، کسی کے کمر پر ڈوری بنی ہوئی، کسی کے گلے میں تعویذ لٹکی ہوئی. کیوں؟ وہ مولانا ہم نہیں بولتے جی، وہ نانی کے گھر کو کہے گی ایسے سوتا ہوں، ماں سے آتا بار بار نکالے. ہم خاموش، شرک رہنے دو، ہم کو قبول ہے. ننیال کا معاملہ، سسرال کا معاملہ، کل کون ننیال اور سسرال اور کون ساتھ آنے والے ہیں؟ شرک کرنے کے بعد، شرک کرنے والوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ. اچھے اچھے لوگوں کا معاملہ دیکھیے، غور کیجیے کیا معاملہ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو. بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارا گھر قبرستان
پھر ہم جاگتے ہیں فلاں کو یہ پریشانی، فلاں کو یہ پریشانی، فلاں کو یہ پریشانی۔ ارے میرے مسلمان بھائیوں، روز کا ہمارا معمول ہونا چاہیے، مومن ہونے کے ناطے ہمارا تعلق ہونا چاہیے قرآن سے۔ روز ہم اس کو پڑھیں، روز اس پر غور و فکر کریں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہم کہاں پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں، غور کرنے کا مطلب ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی، صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی، وہ اپنے بارے میں غور کرتے تھے۔ معمولی سی اگر چیز ان کو کہیں پر کمی بیشی نظر آتی تو گھبرا جاتے، کہیں مسلمان میں باقی رہا کہ نہیں، کہیں میں مسلمان باقی رہا کہ نہیں، میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ صحابی رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ اللہ کا کلام اور اللہ اپنے فرامین قرآن اور احادیث سنا رہے ہیں، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ مجلس سے نکلتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ صحابی رسول یہ حالت کو جب دیکھتے ہیں، ان کو خیال آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میرے دل کی یہ کیفیت کیسے بدل جا رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبی حدیث ہے، راستے میں حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی اور صاحب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے۔ مختصر بتلانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا، کیسے اپنے بارے میں آخرت کی کامیابی کے بارے میں کتنے فکر مند تھے کہ ذرہ برابر بھی دلی کیفیت اگر کہیں بدل جاتی تو کہیں ہم آخرت میں ناکام نہ ہو جائیں، منافقین میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافقین۔ لیکن نفاق والی تمام چیزیں میرے مسلمان بھائیوں آج ہمارے اندر مکمل طور پر پائی جاتی ہے اور ہم کو ذرہ برابر بھی ہوش نہیں رہتا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ آج مکمل طور پر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ صحابہ کرام کیسے تھے، یہ قرآن کی ہی تاثیر تھی کہ معمولی سا گناہ ہو جائے، چاہے لوگوں کے علم میں بھی نہ آئے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے آ کے اقرار کرتے اللہ کے رسول یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، کیا کروں، مجھ کو پاک کیجیے۔ صحابی رسول کا راستے سے گزر ہو رہا ہے، تنہائی میں اکیلے میں، راستے میں کوئی نہیں ہے، خاتون سے ملاقات ہو گئی، تھوڑی چھیڑ چھاڑ کر لی، زنا کاری نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اللہ کے رسول یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، زنا ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول کے پاس آ کر اقرار کرے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول دوسرے سوالات کرتے ہیں معاملے کو ٹالنے کے لیے، کہا اللہ کے رسول حقیقت میں مجھ سے یہ گناہ مجھے پاک کیجیے، سنسار پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا۔ خاتون آتی ہے حاملہ، اللہ کے رسول مجھے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، پاک کیجیے۔ کہا بچے کی پیدائش ہونے کے بعد آنا، جب بچے کی پیدائش ہوئی فوراً بچے کو لے کر حاضر ہو گئے، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ کہا جب بچہ کچھ روٹی کھانے لگے، اناج کھانے لگے، اس وقت کھانا۔ فوراً جب بچہ کھانے کے لائق ہو گیا، روٹی ہاتھ میں دے کر پہنچتی اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔
پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا گیا، رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ کیوں؟ یہ چیزیں کیوں تھیں؟ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ دنیا میں تو یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، اس کی یہ سزا ہے، آج جان جائے گی، یہ حقیقت ہے، سخت سزا ہے، لیکن جہنم کی سزا، وہاں کا عذاب معمولی نہیں ہے۔ یہ آخرت کی فکر تھی۔ یہ قرآن نے ان کے ایمان کو ایسے مضبوط بنا رکھا تھا، آخرت پر ایسے یقین تھا۔ میرے مسلمان بھائی، آج صبح سے شام تک کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم اس کا اقرار دوسرے کے سامنے کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی ہم اس کے بارے میں، آج مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، کبھی ہم روئے گڑ گڑائے، اس کے بارے میں اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ، اللہ ماشاء اللہ۔ آج ہمارے ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ ایمان ہمارا کہاں پر ہے؟ ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، قرآن مجید یہ جہاں پر ہمیں دنیا میں عزت دینے والا ہے، کامیابی دینے والا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی میں بھی اسی کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ ہمارے قبر جنت کا باغیچہ اسے قرآن کی وجہ سے ہی ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مر جاتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے، لوگ دفنا کر واپس آتے ہیں، ابھی میت کو جانے والوں کے پیروں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، فرشتے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، من رب کا، ما دین کا، من رسول کا۔ لمبی حدیث ہے، مختصر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں جس نے قرآن پڑھا اور اس پر غور و فکر کیا، اس پر عمل کیا، صحیح جواب دے دے گا، وہ صحیح جواب دے دے گا۔ اور جس نے دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزاری، نافرمانیاں کی، اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا اس طریقے سے، میں نے بھی کہا میں نہیں جانتا، جواب نہیں دے پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صحیح جواب دے گا، صحیح جواب دے گا، وہ کیوں دے گا؟ وہ عالم تھا، قرآن کا بہت جانکار تھا، اور بہت زیادہ علم والا تھا، مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے، فاضل صاحب سے معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ نہ عالم جواب دے سکے گا، نہ مفتی جواب دے سکے گا، نہ قرآن کا بہت زیادہ جانکار اس کا جواب دے سکے گا۔ جواب وہی دے سکے گا جس نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ فرشتے پوچھیں گے جب صحیح جواب دے دیا تو بھائی تجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ کیا کہے گا؟ میں نے قرآن پڑھا، اس کی تصدیق کی، اس پر عمل کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی صحیح جواب دینے کی۔ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے سے وہاں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ قرآن کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو سچ مانیں گے، اس کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو قرآن یہ دنیا میں بھی عزت دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے دنیا میں، اور اس کو ذلیل کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن کے ذریعے سے عزت، کامیابی دے گا، اور مرنے کے بعد بھی قبر میں کامیابی اسی کے ذریعے سے ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جب صحیح جواب دے دے گا تو اسے پوچھا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا، اس کی تلاوت کی، اس کے مطابق عمل کیا، اس کی تصدیق کی، تو حکم دیا جائے گا کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔
جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دو، جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دو، اور اس کو کہا جائے گا کہ سو جا آرام سے، جیسے کہ دلہن آرام سکون سے سوتی ہے بے خوف ہو کر۔ اس طریقے سے قبر کی زندگی کا حد نظر اس کے لیے کشادہ کر دی جائے گی، اور جو جواب نہیں دے سکے گا، جس نے قرآن سے اپنا ربط نہیں رکھا، وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کے قبر کو تنگ کر دو، اس کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر ایسے دبائے گی، انگلیوں کو ملا کر آپ نے کہا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ سوچنے کا مقام ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ قرآن کا آج ہمارے پاس کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ہمارے پاس مقام مرتبہ ہے کاغذ کا۔ قرآن جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اس کا احترام ہے، اس کو مخملی جسدان میں لپیٹ کر رکھنا، اس کو چومنا، اس کو چاٹنا، اس کو قسم کھانے کے لیے قرآن ہاتھ میں لیتا ہوں اور ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں دکان میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، شیطان کو بتانے کے لیے، خالی یہی مقصد ہمارا قرآن کی تعلق سے اس کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اپنی زندگی میں اپنے طور پر لانا۔ اگر ہم غور کریں تو ہم صفر پائیں گے، صفر۔ تو میرے مسلمان بھائی، دنیا میں کیسے ہمیں کامیابی ملے گی؟ دنیا میں یہ ذلت و رسوائی ہمارا سامنا نہیں کریں گے، اس سے دو چار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ عالم برزخ میں، قبر کی زندگی میں ہمارا کیا حال ہوگا اور آخرت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، بے شک لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے کوئی کچھ خاص بندے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہیں اللہ کے خاص بندے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، وہ قرآن والے، قرآن سے جڑے رہنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بننا نہیں چاہتے، اللہ کے خاص بندے بننا نہیں چاہتے۔ دنیا میں ایک ڈاکو کیوں نہیں رہتا ہے؟ نام ہے اس کا خاص آدمی ہے، بولے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس کا نام بڑی بھاگ ہے، اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس کا دوست ہوں میں خاص۔ بڑا صاحب ہے، سیٹ ہے، اس کے ساتھ اگر ہمارا ساتھ مل جائے تو پھر ہمارا کیا دیکھیں؟ قرآن سے اپنا خاص رشتہ جوڑیے میرے مسلمان بھائیوں۔ اگر دنیا میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اپنے گھروں میں چاہتے ہیں اور اپنے ایمان میں زیادتی چاہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے بدن کانپ اٹھتے ہیں، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائی غور کیجیے کہ قرآن سے ہم کتنے دور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں تم میں بہترین لوگ وہ ہے، تم میں بہترین سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے افضل وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ شمار فضیلتیں ہیں جو مسلمان بھائی، وقت نہیں ہے اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمان ہیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم مانتے ہیں، کتاب ہدایت مانتے ہیں،
اور یہی کتاب ہمیں گمراہی سے بچانے والی ہے۔ ہم یہ سوچ کر، یہ عزم کر کے، یہ پختہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ یقیناً ہم سے غفلت ہوئی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی غفلت ہوئی، بہت زیادہ ہم نے اپنا خسارہ اور نقصان کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور، بہت رحمان و رحیم ہے، رحم الراحمین ہے۔ سچے دل سے ہم نے اپنی پچھلی کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کے اقرار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر لی، توبہ کر لیا، استغفار کر لیا اور قرآن سے اپنے آپ کو ہم جوڑیں گے تو میرے مسلمان بھائیوں، ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب آئے گا، اسلامی انقلاب۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، سکینت نازل ہوگی، اللہ کی مدد نازل ہوگی، فرشتے نازل ہوں گے اور قبر کی زندگی بھی ہماری آرام و سکون والی ہوگی، جنت کا باغیچہ ہماری قبر بنے گی، آخرت میں بھی یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گی، جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آخرت میں قرآن کی تلاوت کرنے کی فضیلت کے تعلق سے اس کے بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو اعلیٰ درجے ملیں گے قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قرآن والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، حافظ قرآن کو، قرآن جس کو زیادہ یاد ہے اس سے کہا جائے گا اے قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، جتنا قرآن ہے پڑھتا جائے گا اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ قرآن کو پڑھیے، اس پر غور و فکر کیجیے، اس کو یاد کیجیے، ہر چیز ہمیں یاد رہتی ہے، یاد کرنے کو موقع ملتا ہے۔ قرآن یاد تھا لیکن بھول گیا۔ میرے مسلمان بھائی، قرآن سے اپنا ربط قائم کیجیے، آج سے یہ معمول بنائیے، ارادہ کیجیے کہ ہم روزانہ انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، تمام ہمارے مسلمان مومن بھائیوں کو قرآن کو پڑھنے، اس کے حق کے ساتھ پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں، عالم برزخ میں، آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہم سے بے شمار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے کھلے چھپے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص و تقویٰ پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر، صراط مستقیم پر قائم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہے اسلام و ایمان پر زندہ ہمیں رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وفات کو امام اسلام کرو، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ہے۔